السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. کیسے ہیں آپ لوگ؟ فیڈ بیک آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے، یہ بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں اور زبردست آپ پسند کر رہے ہیں ہمارے شو کو. بہت اچھی بات ہے. ہمارے شو پر بہت ساری چیزیں آج بتانے کے لیے اور وقت ہمارے پاس آج کم ہے. واقعتاً ہمارے پاس وقت کم ہے. یو ایس ایران ٹینشن چل رہی ہے. یو ایس اے میں السلام علیکم، گڈ مارننگ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے مڈ نائٹ ہے. Oh, very good morning to you guys as well. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو امریکی نیوز ویب سائٹ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایک یہ معاہدہ ہوا ہے عمان اور ایران کے درمیان، اور یہ معاہدہ اس بڑے معاہدے کی طرف ایک بڑا قدم ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ کوئی کنکریٹ کچھ ہونے جا رہا ہے ایران اور یو ایس کے معاملات؟ اگر ہم اس کو پہلے یہ اسیس کریں کہ یہ معاہدہ ہو کیوں رہا ہے ایک دفعہ پھر سے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. This is going to be a third round of some kind of agreement between the parties who are involved in this conflict. تو پہلی چیز یہ امریکہ اور ایران کیوں اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں. 135 countries they passed a resolution in the United Nations اور جو امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ bring an end to this Strait of Hormuz crisis، کیونکہ oil prices, energy prices, food security جو انسانوں کی پوری زندگی سے مفلوج ہو رہی ہے. So they are pressurizing President Trump bring an end to this war in one way or the other and open the Strait of Hormuz. So President Trump کافی pressurized ہوئے ہیں اس پورے کانفلکٹ کو لے کے. ایک مسئلہ یہ کہ وہ اپنی بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. That kind of challenge the status quo of the world superpower, the world policeman of global politics. تو اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کا اسٹیچر افیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہٹتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کے کرائسس کنٹینیو رہتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل پریشر ان پہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنل پریشر، لوکل پریشر اور ورلڈ ڈائنامکس انرجی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے، پرٹیکولرلی فوڈ اور فیول کے کاسٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ has had to come back to come some kind of agreement with Iran. یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کافی بار دعوے کر چکے ہیں کہ ایران ان سے ان دا بیک گراؤنڈ ڈیل کرنے کی یا اگریمنٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جس کو ایران نے ابھی تک ڈینائی کیا ہوا ہے اور ایران never accepted that. But in all of this, I don't see this war getting prolonged is in the best interest of both countries. ایران بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریزالو کی طرف بڑھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں، لیکن کیسے بڑھے ایران کی طرف سے بیان بھی آیا کہ یہ ہمیں انڈیکیشن ملی ہے کہ اب جو وعدے کیے گئے تھے اس پر عمل کرنے کو تیار ہے یو ایس. تو یہ کہیں نہ کہیں سے سفارتی طور پر تو کوئی رابطے ہو رہے ہیں جو بتایا جا رہا ہے ان کو ایسا. دیکھیے جی، رابطے جو ہو رہے ہیں وہ تھرو دی میڈیٹرز ہو رہے ہیں. جو قطار اور پاکستان کا رول ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اس میں، اور دونوں پارٹیز بہت مشکل مرحلوں سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ دونوں کو ٹیبل پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اٹس اونلی پاسبل بیکاز آف دا میڈیٹرز اینڈ وی شوڈ تھینک بوتھ پارٹیز جو ہیلپ کر رہے ہیں، پاکستان اینڈ قطار. لیکن یہاں پہ جو راؤٹس ڈیفائن ہو رہے ہیں جہاں سے لائک جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ایک راؤٹ جو ایران کے ساتھ گزرتا ہے اور دوسرا جو عمان کے ساتھ گزرتا ہے. پہلے تو ایران کو اس پہ بھی کافی کنسرنس تھے کہ عمان والی سائڈ کو یوٹیلائز نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ ہم لوگوں نے مائننگ کی بھی ہے. ابھی وہ اگری ہو چکے ہیں کہ یہ والا سائڈ بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی یوز کرنے دیں گے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ راؤٹس ڈیفائن کرنا یہ ایران کے لیے عمانین سی sovereignty کو ایکسیپٹ کرنے کے برابر ہے یا نہیں. تو یس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دس از ہاؤ تھنگز آر. اور ہم لوگ اگر ٹیکسٹ بک ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو اسیس کریں تو میرے خیال سے یہ جو اس ایریا کے یا اس ریجن کے جو گلوبل پالیٹکس ہے یا ان کا جو اسٹیٹر ہے وہ اس کو ری وزٹ کر رہا ہے اور چیزیں ری میپ ہو رہی ہے. تو وہ علاقے جو پہلے جیسے اسٹریٹ آف ہارمز اٹ واز آلویز اوپن اینڈ دیر واز نو فی نو ٹول اپلائڈ آن دس پرٹیکولر زون، لیکن اب اس پہ باتیں ہو رہی ہے. ابھی جو 60 دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے سیز فائر ہوئے گی اور کوئی ایکسچینج کوئی بھی اس طریقے کے پرابلمس نہیں ہوں گے. تو وہ بھی ایرانین کے جو تمام ڈیمانڈس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے تمام ڈیمانڈس کو بن میں ڈال دیا گیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے فارمولے کے ساتھ آ گئے. بالکل. اور دیکھیں نا یہ تو آگے جب معاملہ بڑھتا رہا تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی صورتحال بنی، ورنہ اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، وہ نیوکلیر کا معاملہ تھا. اچھا ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، بڑی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایرانی صدر کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ایران غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ حماس سے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں، بورڈ آف پیس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ حماس کو ڈسارم کیا جائے گا اور وہ تیار بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا. تو پھر اس بیان سے ایرانی صدر کے اگر یہ دیکھا جائے یا یہ سمجھا جائے تو غلط ہوگا کہ پھر حزب اللہ کی حمایت بھی بس تب تک رہے گی جب تک حماس چاہے گا. یعنی ایران اپنی پروکسیز کو، اپنے ٹینٹیکلز کو آگے نہیں بڑھائے گا مزید اپنے مقاصد کے لیے.
مجھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایران اس کے جتنے بھی پراکسیز ہیں یا اس کے جتنے بھی ایلائز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو سب سائڈ لائن کر دے گا یا ان کو یوٹیلائز نہیں کرے گا. یہ ان کے ایسٹس ہے, اور چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو, وہ اپنے ایسٹس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ان کو آتا ہے. سو یہ جو بھی سچویشن ہو رہی ہے, آئی مسٹ ٹیل یو اینڈ لیٹس ہوپ کہ آئی ایم پروون رانگ, یہ ٹیمپرری ہے اور یہ آگے مزید نہیں چلے گا, دوبارہ سے ایک پرابلم آئے گی. ایز آئی سیڈ, دس از دا پریشر آن پریزیڈنٹ ٹرمپ, جس کی وجہ سے وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے پھر بیٹھ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ملنے جلے ہیں, دے آر آل کنیکٹڈ ایشوز. ایسا کوئی بھی ایشو نہیں, چاہے وہ حزب اللہ کا ہو, چاہے وہ حماس کا ہو, یا وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹول ہو, دے آر آل انٹر کنیکٹڈ. وی کین ناٹ ریڈ دس ایشو ان آئسولیشن. تو اگر آج بات کی جا رہی ہے حماس کے ساتھ, حماس کو ڈسارم کر دیا جائے گا, اسرائیل بھی یہ باتیں کر رہا ہے, امریکہ بھی یہ باتیں کر رہا ہے, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایز آئی سیڈ دیر از اے لاٹ آف پریشر آن آل پاورفل کنٹریز کہ ان سب کو تھوڑا سا نارملائز کر کے دوبارہ سے چیزیں نارملائزیشن کی طرف لے کے آئی جائے. سو اٹس ناٹ ایزی, اٹس اے ٹیمپرری سولوشن دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو برنگ. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک پاز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پہلے راؤنڈ میں بھی ہم دیکھ چکے تھے کہ وہ جو سیز فائر تھی وہ تو مہینے پر بھی نہ چل سکی. تو اب اس والی سیز فائر کو کیا ہم 60 دن دیکھ پائیں گے؟ آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گریٹ اچیومنٹ اگر یہ 30 دن کے زیادہ بھی یہ چل پایا, جو مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹس اے ٹیمپرری. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب اور ایسے موقع پر ملاقات سعودی سربراہ کے ساتھ, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ عمان میں جو 4 فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے, پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, ترکیہ ہے, تو اس کی امپورٹنس بتائیے ٹائم کے ساتھ. جی بالکل اس تمام سچویشن میں پاکستان کا رول تو ایز اے اسٹیٹڈ ارلیئر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک ون آف دیٹ کامن میڈیٹرز ہے جو اس تمام ایشو کو ریزالو کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں اس کی بات چیت عمان میں بھی ہوگی, اور جو ریجن کے باقی امپورٹنٹ ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ بھی آ جاتا ہے, ان سے بھی بات چیت ہوگی. پاکستان کے اپنے ڈیفینس ٹائز اور ٹیکس بھی ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ یونیک دیٹ از ہیپننگ اینڈ اور انپریسیڈنٹڈ دیٹ از ہیپننگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. دیز آر آل انٹر کنیکٹڈ کائنڈ آف میٹنگس, اور جو ہوگی اور مزید آگے بڑھیں گی بھی. یہاں ہمارے ملک میں بھی ان کے جتنے بھی یہ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کے ڈپلومیٹس آئیں گے اور ہمارا بھی آنا جانا ہوگا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ ریڈ لائک وائی دس از ہیپننگ اینڈ واٹ از کوکنگ اپ. ڈیفینیٹلی اٹس آل اباؤٹ دا مڈل ایسٹ وار, اٹس آل اباؤٹ ایران یو ایس کمنگ ٹو ٹرمز, تاکہ چیزیں مزید الجھنے کے بجائے سلجھ جائے. تو پاکستان کا رول اس میں امپورٹنٹ ہے, اور ہم آگے بھی مزید دیکھیں گے کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ امپورٹنٹ. اور پاکستان کا کردار اس میں ظاہر ریجن کے امن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں جو ہیکپس ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ افغانستان اور بھارت ہیں. افغانستان کی طرف سے جو دراندازی کی جا رہی ہے, یو این میں پاکستان نے ایک بار پھر موقف اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی جا رہی ہے. اسٹیٹ اون تو وہ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن وہ کنٹرول بھی نہیں کرتے اپنے اسپینسرز کو. تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ریلیٹڈ ہی ہے, کنیکٹڈ ہی ہے. اس کے ویوز, اس کے آفٹر شاکس آگے تک جاتے ہیں, پورے ریجن کو متاثر کرتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یہ پوری ریجن کو متاثر کر رہا ہے, لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ایک بہت اچھے لائم لائٹ میں آئے, کیونکہ ابھی تک تو وہ پاکستان کو ایز اے دہشت گرد ملک دنیا کو بتا رہا تھا, جو خود وہ انہوں نے منہ کے بل گرے ہیں اور انہوں نے خود ہی اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ کون دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. تو ابھی پاکستان جس طریقے سے انٹرنیشنل نیوز میں ایک ہیڈ لائنز بنتے جا رہا ہے, جو بھی دنیا کا امپورٹنٹ لیڈر بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے. تو یہ بھارت کے ڈائجیشن پروسیس کے لیے بالکل مناسب نہیں نظر آ رہا ہے. تو وہ تمام حربے اور حرکتیں اور اونچی حرکتیں کرے گا جس سے پاکستان کو ملائن کیا جائے اور پرابلمس کریٹ کیے جائے ریجن میں. تو ان کو تو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کرے, فالس فلیگ ٹیررسٹ جو دہشت گردی ہے اس کو مزید پھیلائے, اور اس میں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے خود تو سامنے آتے نہیں ہے اور افغانستان کو اور افغان ٹیررسٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ استعمال, یہ جو بلی کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ رہے گا, بٹ پاکستان از اویئر آف واٹ از ہیپننگ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود آل آف دس. دیٹس دا ریزن کہ جب بھی کہیں سے دہشت گردی کا کچھ بھی واقعہ نظر آتا ہے تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان کھل کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ دس از وی نو ہو از ڈوئنگ اٹ اینڈ ہو از بہائنڈ اٹ. ایون جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کے جو اتنے بھی ٹھکانے ہیں پاکستان نے طالبان گورنمنٹ کو بتا دیے ہیں اور ان کو نشانے بھی بنائے ہوئے ہیں
So I think we are very clear-headed from where everything تو is فرح coming صاحبہ and اس کا for what مطلب یہ it is یعنی اب coming. یہ اگر ہم یو ایس اور ایران کی تو اب یہ اپہیول آنے کے بعد یعنی اب یہ چیزیں سیٹل ہوں گی اور اب یہ معاملہ کانفلکٹ مزید نہیں بڑھے گا، آپ یہ سمجھتی ہیں، یا کسی بھی موقع ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اور فیصلہ کریں گے اور حیران کر دیں گے دنیا کو، ایسا ہوگا؟ جی بالکل، ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ مجھے دیر پا ایگریمنٹ نظر ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی ہے. یہ ایک ٹیمپرری پاز ہوگی، اور کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران نے ویپنائز کرا دیا ہے، اس کو ایز اے ویپن وہ بار بار یوز کرے گا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ہونے نہیں دے گا. اٹس اے وار آف ایگو بٹوین دا ٹو پارٹیز. ایک جو ورلڈ سپر پاور ہے اس کا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو خود کو بہت اسٹرانگ لیڈر پورٹری کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایران آن دا ادر سائڈ ول ٹرائی اٹس لیول بیسٹ کہ جو بھی منوور یہ کر سکے، اس کو اپنی جو ریجنل مونوپلی ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر دے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ، اٹ ہیز بیکم اے ڈیفیکلٹ وار ناؤ. مجھے نہیں یہ سلجھتے ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹس اے ٹیمپرری پاز اینڈ سیز فائر فار ناؤ. جی تھینک یو ڈاکٹر فرح ناز نے ہمیں جوائن کیا.